میری شادی کو ابھی صرف 3 ماہ ہی ہوئے تھے اور زندگی کی کس حسین خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ شوہر کا بے پناہ پیار اور سسرال والوں کی محبت نے مجھے دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی بنا دیا تھا۔ انہی دنوں میری نند کے رشتے کی بات پکی ہو رہی تھی اور وہ دن آ ہی گیا جب لڑکے والے باقاعدہ ملنے کے لیے ہمارے گھر آئے۔ میں نے بڑے چاہوں سے ڈھیروں پکوان بنائے، بہترین انتظام کیے اور جیسے ہی چائے کی ٹرے تھامے مسکراتے ہوئے ہال میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے لڑکے پر نظر پڑتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہاتھوں سے ٹرے چھوٹتے چھوٹتے بچی اور پورے جسم میں ایک چھڑچھڑی سی دوڑ گئی، کیونکہ وہ لڑکا تو میرے کالج کا تھا۔ میرا نام علیزہ ہے اور میں ایک بہت ہی مستحق گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جہاں خواب تو بڑے دیکھے جا سکتے تھے لیکن انہیں پورا کرنے کے وسائل موجود نہیں تھے۔ جب میرا داخلہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہوا تو وہاں کی رنگ رنگیوں اور امیر زادیوں کے ٹھاٹ باٹ دیکھ کر میرے اندر احساس کمتری نے جنم لینا شروع کر دیا تھا۔ میں اپنی اصلیت چھپانے کے لیے خود کو ایک امیر کبیر باپ کی اکلوتی بیٹی ظاہر کرتی تاکہ ان ہائی فائی لڑکیوں کی محفل میں میرا معیار کم نہ ہو۔ اپنی اس جھوٹی شان و شوکت کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے مہنگے کپڑے اور برانڈڈ جوتوں اور قیمتی میک اپ کی ضرورت تھی، جس کے لیے میرے والدین کی معمولی تنخواہ کافی نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ چنا جس نے میری زندگی کا رخ ہی بدل کر رکھ دیا۔ یونیورسٹی میں میری ملاقات عاشر سے ہوئی، جو ایک نہایت ہی امیر اور بااثر خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ وہ شکل و صورت میں تو اتنا دلکش نہیں تھا، لیکن اس کی جیب ہمیشہ نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ عاشر پہلی نظروں میں ہی میری سادگی اور معصومیت کے فریم میں آ کر مجھ پر دل و جان سے فدا ہو گیا، اور میں نے اس کی اس کمزوری کو بھرپور فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ میں نے اسے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی میں کسی کے سامنے مجھ سے بات نہ کرے، تاکہ میری جھوٹی عمارت کا پول نہ کھل جائے، اور وہ بے وقوف میری ہر بات مانتا چلا گیا۔ میں نے اسے اپنا مورا بنا لیا تھا اور مختلف بہانوں سے اس سے بھاری رقم اینٹنا شروع کر دی۔ کبھی امی کی بیماری کا جھوٹا ڈرامہ رچاتی تو کبھی گھر کے کسی فرض کے مسئلے کا ذکر کر کے اس سے لاکھوں روپے ہتھا لیتی، اور وہ سادہ لوہا انسان میری ہر ضرورت پوری کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا لالچ بڑھتا گیا اور میں نے عاشر کو شادی کے جھوٹے وعدوں کے جال میں پوری طرح جکڑ لیا تھا تاکہ اس سے زیادہ مالی فائدہ حاصل کر سکوں۔ میں اس سے قیمتی تحائف لیتی، موبائل لوڈ کرواتی اور شاپنگ کے اخراجات بھی اس کے ساتھ ڈال دیتی، لیکن دل ہی دل میں اس کی شکل و صورت کا مذاق اڑاتی۔ میرے نزدیک وہ صرف ایک ایسا بینک اکاؤنٹ تھا جس سے میں جب چاہتی پیسے نکلا لیتی، اور اس نے اپنی محبت کے جنون میں مجھ پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیا تھا۔ مجھے اس بات کا رتی برابر بھی احساس نہیں تھا کہ میں کسی کے جذبات کے ساتھ کتنا گھنونا کھیل کھیل رہی ہوں۔ میں اپنی اس رنگین اور پرتشش زندگی میں اتنی مگن تھی کہ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ قدرت میرے لیے کوئی بہت بڑا امتحان تیار کر رہی ہے، اور میرا یہی ماضی ایک دن میرے سامنے اس طرح آئے گا کہ میری ساری چالاکیاں دھڑی کے دھڑی رہ جائیں گی۔ یونیورسٹی کا آخری سال ختم ہونے کو تھا، اور اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر عاشر نے میرے گھر کا پتہ معلوم کر لیا تو میری اصل حقیقت سامنے آ جائے گی۔ عاشر، جو مجھ سے سچی محبت کرنے لگا تھا، اب اصرار کرنے لگا کہ میں اسے اپنے گھر کا ایڈریس دوں تاکہ وہ اپنے والدین کو رشتہ لے کر میرے گھر پہنچ سکے۔ میں اس سے پیچھا چھڑانے کے لیے کسی ایسے بہانے کی تلاش میں تھی جو اسے مجھ سے دور کر دے، کیونکہ میرے لیے وہ صرف ضرورت پوری کرنے اور پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میں نے اپنی یونیورسٹی کے 3 سال اس کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر ہنسی خوشی گزار لیے تھے، اس سے اپنی غریبی کا رونا رو کر لاکھوں روپے اینٹنے تھے، لیکن اب میں کسی صورت میں اس جیسے معمولی شکل و صورت والے لڑکے سے شادی کر کے اپنی باقی زندگی اس کے ساتھ نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے ایک نہایتی گھنونا اور جھوٹا منصوبہ تیار کیا، اور 2 دن تک اس کے سامنے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لیتی تاکہ اسے میری تکلیف سچی لگے۔ جب وہ میری حالت دیکھ کر
تڑپ اٹھا تو میں نے اسے بتایا کہ میری بڑی بہن کا اچانک انتقال ہو گیا ہے اور پورا گھر اس وقت شدید صدمے کی گرفت میں ہے۔ میں نے اسے یہ پٹی پڑھائی کہ میری بہن کے 3 چھوٹے اور معصوم بچے ہیں جن کا سہارا اب کوئی نہیں رہا، اور میرے والدین نے یہ سخت فیصلہ کیا ہے کہ میری شادی اب میرے بہنوئی سے ہی کر دی جائے گی تاکہ وہ بچے رل نہ جائیں۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں اس سے محبت تو بہت کرتی ہوں، لیکن ان معصوم بچوں کے مستقبل کی خاطر مجھے اپنی خوشیوں کی قربانی دینی پڑے گی، ورنہ وہ بچے یتیم ہو جائیں گے۔ عاشر اتنا سادہ اور شریف انسان تھا کہ اس نے میری ایک ایک جھوٹی بات پر یقین کر لیا اور میری نام نہاد مجبوری کے سامنے سر جھکا دیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا اور کہنے لگا، اگرچہ وہ میرے بغیر جی نہیں پائے گا، لیکن وہ ان کی بچیوں کی زندگی خراب ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے جاتے جاتے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ میری عزت کرے گا، اور اگر زندگی کے کسی موڑ پر مجھے کبھی بھی اس کی کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑی تو وہ ایک پکار پر حاضر ہو جائے گا۔ میں نے اس کی شرافت اور جذبات کا فائدہ اٹھا کر بڑی آسانی سے اس سے جان چھڑا لی تھی۔ مجھے اس وقت ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کیونکہ میرا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ میں اس کے پیسوں سے اپنی یونیورسٹی کا وقت بڑی شان سے گزارا تھا۔ اب میں اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دینا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی چھوڑنے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے لیے شہر کے ایک نہایت ہی امیر اور بااثر گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ عاصم نہ صرف شکل و صورت میں انتہائی پرکشش اور وجیح تھے، بلکہ ان کا خاندان بھی بے حد معزز اور دولت مند تھا۔ میں اپنی خوبصورتی کا بہت خیال رکھتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے پہلی ہی نظر میں پسند کر لیا اور دھوم دھام سے میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی نئی اور پرتشش زندگی میں اتنی مگن ہو گئی کہ عاشر اور اس کے ساتھ کیے گئے اپنے تمام جھوٹے وعدوں کو ایک برے خواب کی طرح بھلا دیا۔ مجھے بس اتنا معلوم تھا کہ میری نند زویا کی منگنی میری شادی سے پہلے ہو چکی تھی اور وہ لوگ بہت جلد تاریخ طے کرنے آنے والے تھے، لیکن میں اس حقیقت سے بالکل بے خبر تھی کہ تقدیر میرے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ جس دن زویا کے سسرال والے گھر آئے اور میں چائے کی ٹرے لے کر ہال میں پہنچی تو سامنے صوفے پر بیٹھے شخص کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی عاشر تھا جسے میں اپنی بہن کی موت اور زبردستی کی شادی کا جھوٹ بول کر چھوڑا تھا۔ وہ زویا کا ہونے والا شوہر اور اب میرا نندوی بن کر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت اور صدمہ تھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس لڑکی کے غم میں وہ آج تک نہ ڈالتا وہ یہاں اتنی شان و شوکت سے کسی اور کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے لگا کہ اب میرا راز فاش ہو جائے گا اور عاصم کے سامنے میری ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ شادی کی تاریخ طے ہونے لگی اور عاشر اب کسی نہ کسی بہانے سے روز ہمارے گھر آنے لگا۔ وہ بار بار مجھے اپنی نظروں کے سامنے رکھتا اور جب بھی اسے موقع ملتا وہ مجھے بھابھی کہہ کر پکارتا، لیکن اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تعزز اور قریب چھپا ہوا تھا۔ میں خوف کے مارے اس سے نظریں چرانے لگی، ہر وقت اس سے ڈر میں رہنے لگی کہ کہیں وہ زویا کو یا میرے شوہر کو میرے ماضی اور اس جھوٹی کہانی کے بارے میں نہ بتا دے جو میں نے اس سے سنائی تھی۔ ایک دن جب میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تو عاصم نے نوٹ کر لیا اور مجھ سے تنہائی میں پوچھنے لگا کہ علیزہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم زویا کے ہونے والے شوہر کی وہ عزت نہیں کر رہی جو ایک رشتہ دار کی ہونی چاہیے، آخر بات کیا ہے؟ عاصم کا یہ سوال سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس صورتحال سے کیسے نکلوں۔ شادی کی تاریخیں قریب آ رہی تھیں اور گھر میں مہندی کی تیاریوں کا شور تھا۔ ایک دن جب گھر کے تمام لوگ خریداری کے لیے باہر گئے ہوئے تھے اور میں گھر میں اکیلی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا تو سامنے عاشر کھڑا تھا۔
وہ بنا کسی اجازت کے سیدھا اندر آ گیا اور اس کی آنکھوں میں چھپی نفرت دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا علیزہ، تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ میں نے تو اپنی ماں کی خوشی کی خاطر اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی، کیونکہ میرے نزدیک تو تم اب بھی اس دنیا میں نہیں تھی، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ اگر تم سچ بول دیتی تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا، لیکن اب میں نکاح کے دن سب کے سامنے انکار کروں گا اور تمہارے شوہر کو فون کر کے کہوں گا کہ یہ انکار صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، پھر تم ساری زندگی اسے خود ہی جواب دیتی رہنا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا تو میں نے دوڑ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے اور زاروں قطار رونے لگی۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرنا، میرے ماں باپ اور میری عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں تمہاری اس ماں کی قسم ہے جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ خاموشی سے اپنا پاؤں چھڑوا کر وہاں سے چلا گیا اور مجھے وہیں تڑپتا چھوڑ گیا۔ نکاح کا دن میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ میں سارا دن اس خوف میں مبتلا رہی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا اور میں ٹھیک سے تیار بھی نہیں ہو پائی تھی۔ عاصم بار بار مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا تم ٹھیک ہو تمہارا دھیان کہاں ہے، لیکن میرے پاس کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میں بس دل ہی دل میں اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی کہ کاش یہ وقت ٹل جائے۔ جب مولوی صاحب آئے اور نکاح کی کاروائی شروع ہوئی تو عاشر نے ایک نظر میری طرف اٹھائی۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بالکل بے بس تھی۔ شاید اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا یا عاشر کا دل پگھل گیا۔ اس نے خاموشی سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور انکار نہیں کیا۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتی رہی۔ میرے دل میں جو خوف بیٹھ گیا تھا وہ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ تیسرے دن جب عاشر اپنی دلہن کو لے کر ہمارے گھر آیا تو میں کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ وہ اکیلا کچن میں آیا اور میرے پاس آ کر دھیمے لہجے میں بولا، علیزہ، میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں تمہیں تکلیف دوں۔ میں نے تمہیں صرف یہ دکھا کر معاف کر دیا ہے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اور تم شرمندہ ہو۔ جب میرا رب معاف کرنے والا ہے تو میں کون ہوتا ہوں تمہیں تمہارے گناہ کی سزا دینے والا۔ میں نے تمہیں اس لیے معاف کیا کیونکہ میں نے تم سے سچے دل سے محبت اور تمہاری عزت کی تھی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور میں وہیں بت بنی کھڑی رہ گئی اور اس دن کے بعد میں ہر سجدے میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں۔ آج بھی جب عاشر ہمارے گھر آتا ہے تو میں اس کی نظروں کے سامنے خود کو گرا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا اور جذبات سے کھیلنا کتنا بڑا گناہ ہے۔